صبح ہے نا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علقوا الصوت فی البیوت فإنہ ادب لہم، کوڑا گھروں میں لٹکا کے رکھو، یہ گھر والوں کی تہذیب اور ادب کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام نے اس سلسلے میں یہ اسوہ دیا، چھڑی ہونی تو چاہیے پر استعمال نہیں ہونی چاہیے، چھڑی ہونی چاہیے۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ کی مسجد میں شروع زمانے میں محراب میں کوڑا لٹکا کے رکھے ہوئے تھے، اور وہ کوڑا لے کر صفوں کو درست کرتے تھے، کوڑا لے کے نکلتے تھے صفوں میں، اور صفیں درست کرو، ایڑیاں صحیح کرو، کندھے ملاؤ، سب کو درست کرتے تھے۔ اور جب ہم لوگوں کو صفوں کی درستگی کی اہمیت سمجھ میں آ گئی تو آپ نے وہ کوڑا وہاں سے ہٹا دیا۔ تو کوڑا استعمال کرنے کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے، صرف کوڑا لے کے صحیح کرتے تھے، روب پڑے، دباؤ پڑے۔ اور گھر میں بھی کوڑا لٹکانے کا حکم دیا، کوڑا چلانے کا، مارنے کا حکم نہیں دیا، لٹکانے کا حکم دیا، علقو، لٹکاؤ۔ تو اگر آپ شاگردوں کو خالی ڈرانے کے واسطے ایک چھڑی رکھے ہوئے ہیں تو خالی اتے کے واسطے رکھیے، اور اگر مارنے کی بھی ضرورت سمجھ میں آئے تو پہلے زمانے کے دیانتدار لوگوں کی نقل کیجیے۔ ایک حافظ جی تھے، بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے، تو وہ جب ان کو پٹائی کرنا ہوتا تو ہر چھڑی اس کو مارنے سے پہلے اپنی ران پہ مارتے تھے، نہیں، اس کو مارنے سے پہلے یہاں مارتے تھے، پھر اس کو مارتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے دیکھا کہ حضرت یہ آپ کا کیا عجیب نیا طریقہ نکالا آپ نے، تو کہا کہ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ بچے مختلف صحت کے ہیں، مختلف عمر کے ہیں، کمزور، طاقتور، چھوٹے، بڑے، 9 سال کے، 8 سال، 10 سال کے، 15 سال کے، ہر قسم کے، اور میں سب کو اگر ایک ہی وزن سے ماروں گا تو چھوٹے بچے پہ تو ظلم ہو جائے گا، اس لیے میں یہاں مار کے پہلے اس کا پاور دیکھ لیتا ہوں کتنے جم کے لگی، پھر وہ حساب سے بچے کو مارتا ہوں تاکہ اس کی طاقت میں ہو، اس کی برداشت کے اندر ہو۔ اور اگر میں نے اس کی برداشت سے زیادہ مار دیا تو چاہے اس کے ماں باپ نہ پوچھیں، لیکن ارحم الراحمین کی عدالت میں مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ وہاں ہر کمزور کی حمایت کی جائے گی، یہ بچہ بھی کمزور ہے، یہاں تو نہیں بول سکتا کچھ، لیکن رحمان قیامت میں اس کی حمایت میں کھڑا ہو جائے گا، تب تم کو کون بچانے والا ہو؟ اس لیے جو لوگ جلادوں کی طرح بچوں کی پٹائی کرتے ہیں وہ اپنے پکڑے جانے کا بھی ذرا سوچیں، اپنی کھال بھی کتنی مضبوط ہے دیکھ لیں، جب اللہ پکڑ کرے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، یہ کھال جلے گی تو نئی بنائیں گے تاکہ تکلیف مسلسل ہوتی رہے۔ جہنم میں ایسا ہوگا، جانے کے لیے کون تیار ہے بھائی؟ کس کی ہمت ہے؟ اس لیے بچوں کو شفقت کے ساتھ پڑھائیے، افہام و تفہیم سے پڑھائیے۔ اب میں کہتا ہوں، اور اپنا تجربہ بھی ہے، سختی کرنے کی صورت میں بچوں پر بوجھ ہوتا ہے، ہم ہلکے پھلکے رہتے ہیں، اور شفقت سے پڑھانے کی صورت میں بچے ہلکے پھلکے رہتے ہیں، بوجھ سارا ہم کو اٹھانا پڑتا ہے، فکریں ساری ہم کو کرنی پڑتی ہیں۔ تو آپ غور کیجئے کہ ایک کمزور ہے، ایک میں ہوں 30 سال کے مثال کے طور پر، اور 10 سال کا بچہ سامنے ہے، تو 30 سال والے کو زیادہ بوجھ اٹھانا چاہیے یا 10 سال والے پہ زیادہ بوجھ ڈالنا چاہیے؟ اپنے خود اٹھانا چاہیے۔ اس لیے ہمارے بچے کمزور ہیں، فکر کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے وہ کمزور ہیں، ہم طاقتور ہیں۔ اگر طاقتور بوجھ نہیں اٹھا رہا، سارا بوجھ اس پہ ڈال رہا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بوجھ اٹھا کر بچوں کی تعلیم و تربیت کریں۔